خروج کی کتاب اس کا 33واں باب اور اس کی آیت نمبر 18۔ تب وہ بول اٹھا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ آمین۔ یہ موسیٰ کی درخواست ہے، اور موسیٰ خدا کی حضوری میں بیٹھا ہے اور خدا کے ساتھ اس نے کچھ گفتگو کا آغاز کیا ہے، کچھ خواہشات کا آغاز کیا ہے، کچھ خواہشات کو خدا کے آگے رکھا ہے، اور خدا کے آگے رکھنے کے بعد اس نے یہ درخواست کی ہے کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، تو اپنا جلال مجھے دکھا دے۔ اس سے پہلے موسیٰ کی خدا سے بڑی قریبی ملاقاتیں ہوئی ہیں اور بڑا گہرا انکاؤنٹر ہے اس کا خدا کے ساتھ۔ خدا جلتی جھاڑی میں اس پر ظاہر ہوا ہے اور خدا نے وہاں پہ اس سے کہا کہ تو مصر میں جا اور تو وہاں سے میرے لوگوں کو لے کر آ، اور وہاں پہ خدا مصر میں اس کو لے گیا۔ مصر میں لے کے جانے کے بعد خدا نے مصر کے دیوتاؤں کو سزا دی اور مصر پر 10 آفتیں نازل کی، اور ان کے بعد کیا ہوتا ہے کہ موسیٰ بنی اسرائیلیوں کو لے کر وہاں سے نکل آتا ہے۔ موسیٰ کو جو چیز ڈرائیو کر رہی ہے وہ اس کا انکاؤنٹر تھا خدا کے ساتھ۔ خدا کے ساتھ اس کی ایک فیس ٹو فیس ملاقات تھی جس میں خدا نے اس سے کلام کیا تھا کہ تو جا میرے لوگوں کو لے کر آ۔ خدا کی حضوری سے واقف ہے، خدا کو جانتا ہے وہ، اور خدا کی گہری حضوری میں یہ شخص رہا ہے۔ اور اگر ہم اس چیپٹر کو پیچھے سے پڑھیں تو یہاں پر لکھا کہ خدا موسیٰ سے روبرو بات کرتا تھا، اور یہ بڑی خاص بات ہے کہ کس قدر وہ خدا کے ساتھ ڈیپ ریلیشن کے اندر ہے، کس قربت کے ساتھ، کس خوبصورتی کے ساتھ، کس قریبی طور سے وہ خدا کو جانتا ہے کہ خدا روئے زمین پر رہنے والے سب انسانوں کے درمیان میں اس شخص سے روبرو بات کر رہا ہے، اور خدا اس سے بات کر رہا ہے۔ اور خدا کو جاننے کے بعد اور مصر میں خدا کی قدرت کے کاموں کو دیکھنے کے بعد اس کے اندر یہ جستجو ہے، اس کے اندر یہ خواہش ہے کہ یہ خدا کو اور زیادہ جاننا چاہتا ہے، اور خدا سے اس نے درخواست کیا کہ میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا۔ خدا کے ساتھ چلتے ہوئے ہمیں خواہ کتنا ہی عرصہ گزر جائے، کتنے ہی بڑے کام ہم نے خدا کے دیکھے ہوں، اس کے باوجود خدا کی ذات کو ہم پورے طور پر جان نہیں سکتے۔ اور جس طور سے عجیب کام خدا نے موسیٰ کے وسیلہ سے زمین پر کیے ہیں، کوئی دوسرا آدمی اس زمین پر نظر نہیں آتا۔ جس طور سے خدا نے اس شخص کو یوز کیا ہے، اس کے پیچھے یہ بات تھی کہ خدا اس کے ساتھ بڑی کلوزلی اس سے ملاقات ہوئی ہے، خدا کی حضوری کا تجربہ اس کو ہے، اور اس کے باوجود اس کے اندر یہ خواہش ختم نہیں ہوئی کہ میں خدا کو اور زیادہ جاننا چاہتا ہوں۔ اور یہاں پر اس نے خدا سے درخواست کی ہے کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے۔ اصل میں خدا نے انسان کے اندر ایک تجسس رکھا ہے۔ تجسس کی وجہ سے انسان کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ وہ چیزوں کو جانے، چیزوں کے بارے میں جاننا شروع کرے کہ کوئی بھی چیز کیوں، کب اور کیسے وجود میں آ گئی۔ ریسرچ کرنے کی خواہش جو ہے اس تجسس کی وجہ سے انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے، اور یہ تجسس جو ہے خدا نے رکھا ہے، اور خدا کی حضوری میں بیٹھنے کے بعد موسیٰ نے اس تجسس کو بجھنے نہیں دیا، بلکہ یہ تجسس بڑھتا جا رہا ہے۔ جیسے جیسے وہ خدا کی ذات کو جانتا جا رہا ہے، جیسے جیسے کلوزلی وہ خدا کو دیکھتا جا رہا ہے، خدا کو جاننے کی تڑپ، خدا کو جاننے کا تجسس اس کے اندر بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور یہاں پہ اس نے یہ درخواست کر دی۔ اسی تجسس کی وجہ سے اس زمین پر بہت ساری انوینشنز ہوئی ہیں۔ انسان کو یہ جو چیز ہے، اس کا تجسس جو ہے وہ جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ خدا نے جانوروں کو یہ تجسس نہیں بخشا، بلکہ انسانوں کو بخشا ہے کہ انسان کسی چیز کو جانے کہ وہ چیز کیسے وجود میں آ گئی۔ زمین پر جو ہے بچھو کی 1200 اقسام ہیں، اور ان 1200 اقسام کے بچھوؤں کا جو زہر ہے وہ مختلف طرح کا ہے، کئیوں کا بہت زیادہ خطرناک ہے، کئیوں کا کم خطرناک ہے۔ اور ان بچھوؤں کا زہر کون کون سی بیماریوں کے لیے کس طرح استعمال کیا جاتا ہے، کس مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے، یہ ریسرچ انسان نے اپنے اندر موجود تجسس کی وجہ سے کی تھی۔ اگر اپنے اندر موجود اس تجسس کو ہم خدا کی ذات کو جاننے کے لیے استعمال کریں تو ہماری زندگی جو ہے دوسرے انسانوں سے بڑی مختلف ہوگی۔ زمین پر رہتے ہوئے ہماری زندگی میں دکھ اور تکلیفیں ختم نہیں ہوتی۔ ہم ایک مصیبت سے نکلتے ہیں، ایک مشکل سے نکلتے ہیں، دوسری کے اندر گر جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی شخص جو اس زمین پر قائم رہتا ہے، بائبل مقدس میں جن لوگوں کا ذکر ہے، جن ہیروز کا ذکر ہے، ان لوگوں کو جس چیز نے خاص بنایا وہ یہ تھی کہ انہوں نے خدا کی ذات کو بڑے قریب سے جان لیا تھا۔ مشکلوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر، دکھوں کے اندر، مصیبتوں کے اندر لوگوں کی مخالفت کے باوجود وہ شخص قائم رہے، وہ لوگ قائم رہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کیونکہ خدا کو ان لوگوں نے جان لیا تھا، خدا نے اپنا آپ ان پر ظاہر کیا تھا۔ کوئی بھی شخص جو آج خدا کے حضور میں بیٹھتا ہے اور خدا سے کہتا ہے کہ خداوند میں مسیحی ہوں، میں نے یسوع مسیح کو اپنا نجات دہندہ مانا ہے، میں نے بپتسمہ لیا ہے، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں تو اپنی ذات کو مجھ پر اور گہرے طور پر ظاہر کر، شخصی طور پر تو مجھے بتا کہ تو میرے لیے کیا ہے۔ خدا یسوع مسیح نے کہا تھا نا شاگردوں سے کہ لوگ مجھے کیا کہتے ہیں،
اس نے کہا کہ کوئی کہتا ہے کہ یوحنا بپتسمہ دینے والا جی اٹھا ہے، کوئی کہتا ہے پرانے نبیوں میں سے کوئی اور ہے۔ خدا نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ یہ بڑی اہم بات ہے کہ ہم خدا کو شخصی طور پر جانیں۔ خدا نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ لوگ تو جو کہتے ہیں سو کہتے ہیں، لیکن تم مجھے کیا کہتے ہو؟ میں تمہارے لیے کیا ہوں؟ اصل میں جو کچھ خدا یسوع مسیح اس زمین پر کرتے رہے، خدا یسوع مسیح نے کلام سنایا، منادی کی، تعلیم دی، شفا دی، اور طوفانوں کو تھما دیا، اور پانیوں پر چلے خدا یسوع مسیح، اور صلیب پر چڑھ گئے اور مردوں میں سے زندہ ہو گئے۔ ان سارے کاموں کے اس زمین پر کیے جانے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اس زمین پر یسوع مسیح کو جانیں کہ یسوع مسیح کی ذات کیا ہے۔ آج بھی جو شخص اپنی زندگی میں خدا کو جان جاتا ہے، اصل میں حقیقی مضبوطی اس کی زندگی میں تبھی آتی ہے۔ حالات اس کو بہا کر نہیں لے جاتے، اس کی زندگی میں چاہے حالات اور مشکلیں سیلاب کی طرح آ جائیں، وہ قائم رہتا ہے، کیونکہ اصل میں اس نے خدا کو بڑی قربت سے جانا ہوتا ہے۔ خدا کی ذات پر اس کا جو فوکس ہوتا ہے، کیونکہ وہ خدا کو شخصی طور پر جانتا ہے کہ خدا میرے لیے کیا ہے۔ میری مدر کو جب کینسر ڈائیگنوز ہوا، وہ میری زندگی کا، اب تک کی زندگی کا جو تلخ ترین دور تھا۔ ایک تو فائنینشیل کرائسس تھے، دوسرا میں بڑا تھا، اور وہ صرف میری امی بیمار نہیں ہوئی، میرے فادر بھی بیمار ہو گئے، میری بہن بھی بیمار ہوگی، میرا بھائی بھی بیمار ہو گیا، اور میں ایک دن میں صبح 9 بجے سے رات 10 بجے تک ان سب کو ہاسپٹل ہی لے کر جاتا رہتا تھا۔ رات بھر نیند نہیں آتی تھی پریشانی سے۔ لیکن ان سارے دنوں کے اندر خدا کی ذات کی جس بات نے مجھے سنبھالے رکھا تھا، وہ زبور 119 کے اندر لکھا ہے کہ خداوند بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے۔ اس بات نے مجھے اس طور سے گرفت کر لیا تھا کہ حالات اور مصیبتیں اور پریشانیاں تیری زندگی کے اندر جو موجود ہیں، ان پریشانیوں اور دکھوں کے اندر ہی خدا اپنی بھلائی کو ظاہر کرے گا۔ دکھ آئیں گے، پریشانیاں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، لیکن خدا اپنی ذات کو اور قدرت کے ساتھ مجھ پر ظاہر کرے گا، اور ایسا ہی ہوا تھا۔ خدا نے میری مدر کو رہائی بخش دی کینسر سے۔ شوکت خانم خانم نے انہیں کہا جی اب آپ کی باڈی کے اندر کینسر نہیں ہے، علاج ہونے کے بعد۔ مطلب یہ ایک پورا جو عرصہ تھا اس میں ٹینشن کے اندر گزرا ہوں۔ لیکن میں بات ہم کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس خدا کی ذات کا ادراک ہوتا ہے، خدا کی ذات کی سمجھ ہوتی ہے، وہ خدا کو پرسنلی طور پر جانتے ہیں۔ بھائی سزاد کے لیے خدا کیا ہے یہ پرسنلی طور پر جانتے ہیں، وہ میرے لیے کیا ہے، بھائی کے لیے کیا ہے، آپ کے لیے کیا ہے۔ لیکن جو شخص شخصی طور پر خدا کو جانتا ہے، وہ دوسرے لوگوں سے بہت مختلف ہوتا ہے۔ وہ حالات کو دیکھ کے پریشان نہیں ہوتا، گھبرا نہیں جاتا۔ جارج مولر ایک خداوند کا خادم اندر گزرا ہے۔ اس شخص نے 9000 بچوں کو، یتیم بچوں کو پالا ہے، اور اس نے کسی بندے سے یہ نہیں کہا کہ جی آپ میری ہیلپ کریں، مجھے ڈونیشن دیں، مجھے ڈونیٹ کریں، کیونکہ میں 9000 یتیم بچوں کو پالتا ہوں۔ اس نے کبھی کسی سے نہیں مانگا، کیونکہ وہ خدا کو قریب سے جانتا تھا اور ذاتی طور پر جانتا تھا کہ خدا مجھے مہیا کرے گا۔ جب میں خدا سے درخواست کروں گا خدا مجھے مہیا کرے گا۔ تو وہ بتاتا ہے کہ ایک دن کیا ہوا کہ بچوں کے لیے ناشتے کے لیے کچھ نہیں تھا، اور میرے اسسٹنٹ نے مجھے آ کے بتایا کہ سر ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے، 9000 بچے ہیں۔ 9000 بچوں کا مطلب یہ ہے کہ 9000 بچوں کے سردیوں کے کپڑے، سردیوں کے جوتے، ان کی میڈیسن کا انتظام، گرمیوں کے کپڑے، گرمیوں کے جوتے، ساکس، اور ان کی خوراک اور ان کی تعلیم کا جو خرچہ، سب کچھ ان کا جو ہے نا انتظام اس بندے نے کرنا تھا۔ لیکن اس بندے نے مانگا نہیں کسی سے، کیونکہ وہ خدا کو ذاتی طور پر جانتا تھا۔ تو اسسٹنٹ نے اس سے کہا کہ سر بچوں کے ناشتے کے لیے کچھ نہیں ہے صبح۔ اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، تسلی رکھیں آپ۔ وہ شخص اپنے کمرے میں گیا، گھٹنوں کے بل ہو گئے، خداوند سے اس نے درخواست کی کہ خداوند ان بچوں کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، لیکن اگر تو ان بچوں کو نہ پالے گا، ان کی ضرورتوں کو پورا نہیں کرے گا، تو کیسے یہ بچے پلیں گے؟ لیکن تو نے آج تک ان سب بچوں کو پالا ہے اور میری اور ان سب کی ضروریات کو پورا کیا ہے، تو آگے بھی کر۔ تو صبح ہو گئی، بچے ٹیبل پر بیٹھ گئے، تو بچوں سے اس نے کہا کہ بیٹا آپ سب دعا کریں اس بریڈ کے لیے جو خدا نے آپ کو دی۔ کھانا آیا نہیں ہے، لیکن ایمان سے اس بندے نے کہہ دیا کہ بیٹا آپ شکر گزاری۔ بچوں نے شکر گزاری کر دی، بیل بجی، دروازہ، ایک بندہ آیا، بلکہ ایک لیڈی آئی۔ اس لیڈی نے کہا جی میری ساتھ والی گلی کے اندر نا بیکری ہے، تو مجھے رات کو خدا کا فرشتہ مجھ پر ظاہر ہوا خواب میں۔ اس نے کہا کہ جو آرفن سینٹر ساتھ والی گلی کے اندر ہے نا، اس کے بچے، اس کے بچوں کے پاس صبح کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ان کے لیے بریڈ بنانا شروع کر دیں۔ کہہ رہی میں رات 2 بجے سے بریڈ بنا رہی ہوں۔ دیکھیں خدا کو وہ شخص جانتا ہے اور خدا کے حضور میں وہ قائم ہے، وہ گھبرایا نہیں ہے، کیونکہ وہ خدا کو ذاتی طور پر جانتا ہے، اور اس کے ایمان کی وجہ سے خدا کی ذات کا ادراک جب اس کے پاس ہے، تو خدا نے ان بچوں کو بھی سنبھالے رکھا ہے صرف ایک شخص کی وجہ سے۔ اب بریڈ آ گئی ہے، اس نے پھر بچوں سے کہا، اس نے کہا جی بیٹا اب آپ اس دودھ کے لیے دعا کریں جو خدا نے آپ کو دے دیا ہے۔ دیا نہیں ہے ابھی، انتظام بھی نہیں ہوا ہے، بھی نہیں ہے۔ پھر سے بیل ہوئی، اس نے کہا سر ایک بندہ باہر آیا، وہ آپ سے ملنا چاہتا۔ وہ گیا جارج مولر، اس سے ملا، جا کے ایک شخص اس سے ملا، اس نے کہا کہ سر میں یہاں پہ نا دودھ کا کارٹ لے کر جا رہا تھا، تو وہ خراب ہو گیا، تو وہ شہر اتنا دور ہے کہ وہ دودھ خراب ہو جائے گا جب تک یہ صحیح ہوگا، تو مجھے کسی نے بتایا یہاں پہ آرفن سینٹر ہے، تو میں نے کہا میں سارا دودھ آپ لوگوں کو دے دوں۔ دیکھیں خدا کس طور سے کام کرتا ہے ان لوگوں کے لیے جو خدا کو ذاتی طور پر جانتے ہیں، اور ہر ایک مسیحی کے لیے خدا کو ذاتی طور پر جاننا بہت اہم بات ہے۔ انسان ہوتے ہوئے ہر شخص گھبرا جاتا ہے، لیکن
ہمارے اندر ہی اندر یہ بات کہیں نہ کہیں ہمیں گرفت کیے رہتی ہے کہ خدا تیرے ساتھ ہے، خدا تیری ضرورتوں کو پورا کرے گا، خدا تیری تلخیوں کے اندر، مجبوریوں کے اندر، پریشانیوں کے اندر سے تجھے نکال لے گا، کیونکہ وہ تجھ سے محبت رکھتا ہے۔ ان سارے کاموں کو موسیٰ بھی دیکھ چکا ہے، لیکن اس سب کے باوجود وہ خدا کو ذاتی طور پر اور زیادہ طور پر جاننا چاہتا ہے۔ تو ایماندار ہوتے ہوئے ہمیں ہر روز ہمارے اندر یہ جستجو ہونی چاہیے کہ ہم خدا کو ہر روز ذاتی طور پر جانیں۔ بائبل پڑھنے کا مقصد اور دعا کرنے کا مقصد اور کتابیں پڑھنے کا مقصد اصل میں یہ ہے کہ ان سب باتوں کے ذریعے سے ہم خدا کو جانیں۔ اگر ہم خدا کی ذات کے بارے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہو رہی، اس کا مطلب ہے کہ ہم اسٹک ہیں اسپرچولی۔ لیکن خدا ہمیں آگے بڑھانا چاہتا ہے، خدا اپنی ذات کو ہم پر ظاہر بھی کرنا چاہتا ہے۔ اس چیپٹر کو آگے پڑھیں، اگر 34ویں چیپٹر کے اندر جائیں تو وہاں پہ لکھا ہے کہ خدا ویزیبلی اس پر ظاہر ہو گیا تھا موسیٰ پر، اور خدا نے پھر اس کا اعلان کیا تھا کہ میں رحیم و کریم ہوں، میں قہر کرنے میں دھیما اور شفقت میں غنی ہوں، اور لکھا کہ خدا وہاں سے گزرا تھا کیونکہ اس نے درخواست کی تھی، وہ خدا کو دیکھنا چاہتا تھا۔ اور یہی خواہش جو تھی وہ الیشا کے اندر تھی۔ ایلیا جب آسمان پہ اٹھا لیا گیا تو اس نے دیکھا تھا کہ خدا ایلیا کے وسیلہ سے تو کام کرتا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی میں بھی خدا کو جاننا چاہتا تھا۔ اور ایلیا آسمان پہ اٹھا لیا گیا، سامنے دریائے یردن ہے، اور اس نے وہی پٹکا جو ایلیا کا تھا اس نے پانی پر مارا، اس نے کہا ایلیا کا خدا کہاں ہے، کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا تھا، تجسس تھا اس کے اندر، اور سمندر دو ٹکڑے ہو گیا تھا۔ خدا نے بتا دیا کہ بیٹا میں یہاں ہوں، ایلیا کا خدا یہاں ہے۔ وہ ایلیا کا خدا ہے، وہ داؤد کا خدا ہے، وہ موسیٰ کا خدا ہے، وہ ہمارا خدا بھی بننا چاہتا ہے۔ وہ پرسنلی طور پر ہم پر بھی اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے، تاکہ ہم لوگوں کے درمیان میں یہ کہہ سکے کہ وہ میرا خدا ہے، وہ میرا باپ ہے، وہ میرا استاد ہے، وہ میرا دوست ہے۔ اصل میں خدا کی ذات کی ایک بڑی خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ خدا کی ذات کے ساتھ ہم کوئی بھی ریلیشن ڈیولپ کر سکتے۔ وہ ہمارا باپ بھی ہے، وہ ہمارا دوست بھی ہے، وہ ہمارا بھائی بھی ہے۔ خدا کے ساتھ جب ہم چلنا شروع کرتے ہیں اور خدا کو یہ کہتے ہیں کہ خدا مجھ پر اپنا آپ ظاہر کر، تو خدا اپنے آپ کو ہم پر ظاہر کرتا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ جو تجسس خدا نے ہمارے اندر رکھا ہے، ہم اس تجسس کو خدا کے لیے استعمال کریں، خدا کی ذات کو جاننے کے لیے استعمال کریں۔ کلام میں لکھا ہے کہ پہلے تم اس کی راست بازی اور اس کی بادشاہی کی تلاش کرو۔ تلاش کرنا ہے، تلاش کرنا بڑا ضروری ہے، لیکن تلاش کرنے کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہمیں کرنا۔ مطلب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں کہ لوگ منتیں مانگتے ہیں کہ ننگے پیری ہم یہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے، یہ کریں گے، دیگے دے دیں گے، وہ کر دیں گے۔ مشکل بنا لیتے ہیں وہ اپنے معجزے کو یا اپنی اس درخواست کو جو وہ خدا سے کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن خدا مشکل نہیں بناتا، بلکہ خدا تو کہتا ہے میری حضوری میں بیٹھ کر بس مجھ سے درخواست کر دے، خدا جواب دے دیتا ہے۔ اصل میں یسوع مسیح کا کفارے کا مقصد یہ تھا، یسوع مسیح کے صلیب پر جان دینے کا مقصد یہ تھا کہ ہم خدا کی ذات کو اور خدا کی محبت کو پرسنلی طور پر جانیں کہ خدا ہم سے کس قدر محبت کرتا ہے، کہ وہ اپنے بیٹے کو ہمارے لیے اس دنیا میں بھیج رہا ہے، اور جو بیٹے کو بھیج سکتا ہے، جو بیٹے کو قربان کر سکتا ہے، وہ ہمارے لیے سب کچھ کر سکتا ہے۔ اس نے برکت کے دروازوں کو، سلامتی کے دروازوں کو، خوشی کے دروازوں کو، اطمینان کے دروازوں کو ہمارے لیے کھول دیا ہے۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ کوئی شخص اس کے حضور میں بیٹھے اور اس سے کہے کہ خدا میں تیرے حضور میں ہوں، جیسے موسیٰ نے کہا تھا تو مجھ پر اپنا جلال ظاہر کر دے۔ اور بائبل مقدس میں ایک لمبی فہرست ہے ان لوگوں کی جن پر خدا پرسنلی طور پر ظاہر ہوا۔ ابراہیم خدا کو پرسنلی طور پر جانتا تھا، اور اس نے خدا کو یہ جان لیا تھا کہ خدا وعدوں کو قائم کرتا ہے اور وعدوں کو پورا کرتا ہے۔ پھر خدا نے آگے چل کے اس کی لائف میں یہ بھی اس پر ظاہر کر دیا تھا کہ میں مہیا کرنے والا ہوں، اور خدا نے اسحاق پر بھی یہ بات ظاہر کر دی کہ میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا ہوں، اور اس نے ایمان سے فصل بو دی تھی۔ کال کے دنوں میں جب بارش نہیں پڑ رہی، زمین بنجر ہوئی ہے، لیکن اس نے فصل بو دی ہے اور اس کو 100% پھل ملا اس کا، کیونکہ وہ جانتا تھا شخصی طور پر خدا کو۔ اور یعقوب بھی خدا کو جانتا تھا، یعقوب جانتا تھا کہ خدا برکت دینے والا خدا ہے، اور خدا اس پر ظاہر ہوا ایک دن۔ اس نے کہا کہ اگر تو مجھے واقعی برکت دے تو میں تیرے حضور میں آگے قربانی کروں گا۔ تو خدا نے یہ بات اس پر ظاہر کر دی، وہ شخصی طور پر جان گیا کہ خدا واقعی برکت دیتا ہے، اور اس کی ساری زندگی جو ہے اسی جستجو کے اندر لگی ہوئی ہے کہ وہ خدا سے برکت پالے۔ اصل میں خدا ہم پر بھی اسی طور سے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ وہ میرے لیے کیا ہے، وہ ہماری ضروریات کو پورا کر کے ہم پر ظاہر کرنا چاہتا ہے، وہ یسوع مسیح کو ہم پر ظاہر کر کے یہ ظاہر کرنا چاہتا ہے کہ خدا میرے لیے کیا ہے۔ اصل میں ہم دوسروں کی گواہیاں دیتے ہیں، یہ بڑی اچھی بات ہے، دوسروں کی گواہیاں پڑھتے ہیں، اس سے بڑا حوصلہ ملتا ہے، لیکن اصل میں ان گواہیوں کے ان ایمانداروں کی زندگی میں قائم کیے جانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ذاتی طور پر یہ جانیں کہ جو خدا ان کی زندگی میں یہ کام کر رہا ہے وہ میری زندگی کے اندر بھی کرے گا۔ لکھا ہے کہ یسوع مسیح کل، آج اور بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ جو ابد تک یکساں ہے وہ ابد تک وہی کام کرے گا جو وہ پہلے کرتا رہا تھا۔ جو خدا یسایہ اور دانیل کی زندگی کے اندر کام کرتا رہا۔ یسایہ کے تعلق سے مجھے بڑی اچھی یہ بات لگتی ہے کہ خدا کو اس نے دیکھا کہ آسمان کھلا ہوا ہے اور اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہوا ہے
اور اس کا جو تخت ہے وہ بہت بلندی پہ ہے، اور اس نے فرشتوں کی آواز سنی کہ قدوس 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 خداوند رب الافواج، خداوند لشکروں کا خدا، ساری زمین اس کے جلال سے معمور ہے۔ خدا اس طور سے ہم پر بھی ظاہر کرنا چاہتا ہے اپنا آپ۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شخصی طور پر خدا کے حضور میں جائیں تاکہ ہماری زندگیاں جو ہے مضبوط ہوں۔ آج لوگ مضبوط اسی لیے نہیں ہیں، ان کے اندر مضبوطی اسی لیے نہیں ہے، وہ پریشانیاں آتی ہیں، مشکلیں آتی ہیں، اور وہ لوگوں کی گمراہی، لوگوں کی باتوں میں الجھ اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ وہ خود سے سٹرونگ نہیں ہیں، وہ خدا کو جانتے نہیں ہیں ذاتی طور پر، ایک پرسنل ریلیشن کے اندر خدا کے ساتھ نہیں ہے وہ۔ لیکن یسوع مسیح جو ہے ہمیں خدا کے ساتھ ایک پرسنل ریلیشن کے اندر لے کر جاتا ہے، ہمیں خدا کی فرزندیت کے اندر لے کر جاتا ہے۔ فرزند کا مطلب ہے بیٹے اور بیٹیاں دونوں، خدا کا فرزند ہونے کا حق بخشتا ہے ہمیں۔ مطلب آپ رکی بھائی، آپ باپ ہیں، موسیٰ آپ سے کوئی بھی درخواست کرے گا، آپ کو پتا ہے کہ یار میرے بیٹے کی ضرورتیں ہیں، میں نے ان کو پورا کرنا ہے۔ باپ ہوتے ہوئے آپ کی ذمہ داریاں ہیں اور آپ ان تمام ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، آپ کے والد صاحب اسی طرح سے آپ کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں۔ تو ایک باپ ہوتے ہوئے خدا بھی اپنی ساری ذمہ داریوں کو سمجھتا ہے، بشرطے کہ ہم اس کے بیٹے ہوں، ہم اس بات کو سمجھیں کہ وہ ہماری ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ قرآن یسوع مسیح نے کہا تھا نا کہ جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے وہ کیوں نہ تمہیں روح القدس دے گا۔ سو آئیں، جس طور سے موسیٰ نے خدا کو ذاتی طور پر جان لیا، خدا اسی طور سے ہم پر بھی اپنا آپ ذاتی طور پر جاننا ظاہر کرنا چاہتا ہے۔ مجھے یاد ہے میں ابتدائی دنوں کے اندر جب میں چرچ آنا شروع ہوا تو میں نے بھی توبہ کر لی تھی، مجھے کیونکہ میری مدر نے ڈیڈیکیٹ کر دیا تھا خدمت کے لیے، تو مجھے پتا تھا میں خدمت کروں گا۔ میری لائف کے اندر حالات ایسے آ گئے تھے، میں اپنی زندگی کے اندر بھاگتا رہا خدا سے کہ میں خدمت نہیں کروں گا، میں نہیں کروں گا۔ میں پہلے میرے ذہن میں تھا کہ میں کلاسیکل سنگر بن جاؤں گا، اس کے بعد میں میرے اندر یہ تھا کہ میں پولیٹیشین بن جاؤں گا، ایم این اے بن جاؤں گا۔ دوست بھی ایسے تھے، کچھ انوائرمنٹ ایسا تھا، کچھ گروتھ ایسے انوائرمنٹ کے اندر ہوئی تھی، اور سارا عرصہ میں نے ان لوگوں کے اندر گزارا۔ گوال منڈی میں دیال سنگھ کالج میں پڑھا تھا، تو پالیٹکس کی طرف میری بڑی توجہ تھی اور میرے ذہن میں تھا کہ میں بن جاؤں گا۔ دوست ایسے تھے، خدا سے میں بھاگتا رہا کہ خدمت نہیں میں کروں گا، لیکن میری لائف کے اندر کرائسس ایسے آ گئے تھے کہ مجھے خدا کے آگے سرنڈر کرنا پڑا۔ کئی بار ہماری لائف کے اندر کرائسس آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے کہ خدا ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ ان کرائسس کا مقصد اصل میں یہ ہوتا ہے کہ خدا ہمیں کال کر رہا ہوتا ہے کہ بیٹا میری طرف آؤ۔ پریشانیوں کا، دکھوں کا، مصیبتوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ خدا بلا رہا ہوتا ہے کہ بیٹا تو میری طرف آ، میں تجھے آرام دوں گا، میں تجھے چھڑا لوں گا۔ اصل میں اس کے پیچھے خدا کی محبت پہ نہا ہے، خدا کی محبت ہے، کیونکہ خدا کو پتا ہے کہ اگر یہ مجھ پر ایمان نہیں لائے گا، میرے کلام پر عمل نہیں کرے گا، میرے بیٹے یسوع کے کفارے پر ایمان نہیں لائے گا تو یہ ہمیشہ کی موت کے اندر گر جائے گا۔ لیکن خدا کی محبت ہمیں کال کر رہی ہوتی ہے مصیبتوں کے وسیلہ سے کہ ہم خدا کے پاس آئیں اور خدا کے آگے اپنے آپ کو جھکا دیں۔ تو جیسے ہی میں نے سرنڈر کر دیا، میری لائف جو تھی اس میں آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ تو ایک دن میں پاسٹرز کی دعائیہ میٹنگ ہوتی تھی، میں اس میں گیا، ابتدائی دنوں کی تھی، پہلی نہیں تھی یہ۔ تو پاسٹر جسٹن میرے تعلق سے جانتے نہیں تھے کہ یہ بچہ خدمت کرے گا یا اس کی مدر نے اس کو ڈیڈیکیٹ کر دیا ہوا۔ تو میں جا کے کھڑا ہوا، ہالےلویا، ہم جیسے آج گا رہے تھے آسمان کی طرف ہاتھوں کو اٹھایا ہوا۔ پاسٹر صاحب نے بتایا کہ انہوں نے گیت رکوا دیا، انہوں نے کہا جی مجھے خدا بتا رہا ہے کہ یہ نوجوان جو سامنے کھڑا ہے کہ اس کو خدا اپنی خدمت کے لیے استعمال کرے گا۔ میں حیران رہ گیا، میں نے کہا یار اس بندے کو کیسے پتا ہے خدا، یعنی اس بات کے بعد میرے اندر یہ ایشورنس تھی کہ یہ واقعی خدا کا کلام ہے جو خدا کا۔ اور اس کے ساتھ ہی کیا ہوا، جب پاسٹر صاحب یہ بات کر رہے تھے میں نے دیکھا کہ میری لیفٹ سائڈ پر ایک شخص ہے جو بہت ہی خوبصورت چیئر پر بیٹھا ہوا ہے، اور وہ تخت نما چیئر ہے، اور اس شخص نے وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہے، اس کی داڑھی جو ہے وہ وائٹ ہے جیسے اون ہوتی ہے، اتنی گھنی ہے، اور سر کے بال بھی اون کی طرح گھنے ہیں، گنگریالے بال۔ میں اس شخص کی طرف دیکھ رہا ہوں اور جیسے میں نے اس کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا ہے، اس کے چہرے کے اندر سے ایسا نور نکل رہا تھا کہ میری آنکھیں اس کو برداشت نہیں کر رہی تھی، اور میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے رکھ لی اپنے منہ کے آگے کہ میں دیکھ نہ سکوں۔ ٹھیک اسی ٹائم پہ پاسٹر صاحب نے کہا کہ اس شخص کو خدا کہہ رہا ہے میرے لیے مسح کر دے کیونکہ یہ میری خدمت کرے، اور اس شخص کو دیکھتے یہ بات مجھ پر ریویل ہو گئی تھی کہ یہ خداوند یسوع مسیح۔ آج بھی خداوند یسوع مسیح ہم پر اپنا آپ پرسنلی ظاہر کرنا چاہتے ہیں۔ انداز اور طریقہ کار کوئی بھی ہو سکتا ہے، خدا ہر شخص کے لیے اپنے طریقہ کار بدل سکتا ہے، لیکن ظاہر وہ اپنا آپ ہر بندے پہ کرتا ہے۔ خدا ڈرامیٹیکلی اس طرح سے شاید کسی اور پر اپنا آپ ظاہر نہ کرے، یا وہ کرے یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ طریقہ کار خدا کا اپنا ہوگا لیکن وہ ظاہر ہر بندے پہ کرے گا۔ ہم جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں خدا ہم میں سے ہر ایک پر اپنا آپ ظاہر کرنا چاہتا ہے، یہ اس بات کا یقین کر لیں آج، اور آج تک وہ کرتا بھی رہا ہے۔ جو کچھ خدا نے آج تک ہماری زندگی میں کیا ہے اس کے پیچھے اصل میں خدا کا مقصد یہی تھا، کیونکہ خدا اپنا آپ ظاہر کر رہا ہے ہم پر کہ ہم خدا کو پرسنلی طور پر جانیں کہ وہ میرا خدا ہے۔ تو اس دن میں نے خدا کو جان لیا کہ وہ یسوع میرا یسوع ہے اور میں اس کی خدمت کروں گا، اور اس کے بعد بہت بار خدا یسوع سے مجھ پر ظاہر ہوئے، لیکن اسی طرح سے وہ آپ پر بھی ظاہر ہونا چاہتے ہیں۔ لیکن آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم موسیٰ کی طرح
خدا کے حضور میں جائیں اور خدا سے کہیں کہ خداوند میں تیری منت کرتا ہوں، مجھے اپنا جلال دکھا دے، مجھ پر اپنی ذات کو ظاہر کر دے، اپنی قدرت کو، اپنی حشمت کو، اپنے جلال کو، اپنے زور کو، اپنے اختیار کو اور اپنی ذات کو، جو کچھ تجھ میں ہے اس کو مجھ پر ظاہر کر دے، جس طور سے تو نے بائبل میں موجود لوگوں پر ظاہر کیا، جس طور سے اس نے مجھ پر ظاہر کیا، جس طور سے تو نے ایمانداروں کی زندگی میں اپنے آپ کو ظاہر کیا، تو مجھ پر بھی اپنے آپ کو ظاہر کر دے۔ آئیں آنکھوں کو بند کریں گے اور آج ہم خدا سے یہ کہیں گے کہ خداوند آج میں پرسنل مینرز میں تجھے جاننا چاہتا ہوں۔ میں نے یہ سنا ہے کہ تو داؤد کا خدا تھا، تو ایلیا کا خدا تھا، تو موسیٰ کا خدا تھا، تو الیشا کا خدا تھا، تو ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا تھا، لیکن میں تیری منت کرتا ہوں موسیٰ کی طرح، تو مجھ پر اپنا جلال ظاہر کر دے۔ ہاللیلویا۔ اور جیسے موسیٰ کی ذات پر خدا نے اپنا آپ ظاہر کر کے دنیا پر یہ بات ظاہر کر دی، جب موسیٰ نے مجھ سے درخواست کی تھی تو میں نے اپنا آپ اس پر ظاہر کیا تھا، تو میرے عزیزو اس بات کا اعلان خدا نے کر دیا ہے کہ وہ آپ پر بھی اپنا آپ ظاہر کرے گا۔ سو آئیں آج خدا سے یہ کہیں کہ خداوند مجھ پر تو اپنا آپ ظاہر کر دے۔ ہاللیلویا۔ سب خداوند سے بات کریں، کوئی خاموش نہیں رہے گا۔ ہم جس قدر بھی خدا کو جانتے ہیں، خدا کی ذات ختم نہیں ہوگی، خدا اس کے باوجود خدا کی ذات میں بہت کچھ ہے ہم پر اپنا آپ ظاہر کرنے کے لیے۔ ہاللیلویا۔ راشا لابا سیتھا لابا خیلا شالا لابا راشا لابا ریبو ران تھی لکھا ماری با سیری ریبی خالابا شیلا لابا راشا ساتھا لکھا رابا ریبا ریمن تالا خارابا سیرا رابا خیما سیری ریبی خارابا۔ یسوع کے نام سے خدا خدا اس جماعت پر ہم سب مل کر ان کے لیے درخواست کرتے ہیں، اپنے لیے درخواست کرتے ہیں کہ تو اپنا جلال ہم پر ظاہر کر دے خدا، اور تیری آگ فلو کرے خدا ان زندگیوں پر، اور خدا تیرا ہاتھ ان پر بڑھے خدا، اور یہ ڈلیور کیے جائے اپنی زندگی کے اندر، اور ابلیس کے وہ منصوبے، ابلیس کے وہ رکاوٹیں، ابلیس کی پیدا کردہ رکاوٹیں ان کی زندگی سے دور ہو جائیں خدا، اور یہ پرسنلی طور پر تجھے جان جائیں خدا، یسوع کے نام سے خدا۔ ہر طرح کی رکاوٹ، ہر طرح کا بنجر پن اور ہر طرح کی خدا ابلیس کی حائل کردہ مصیبتیں یسوع کے نام سے ان کی زندگیوں سے چلی جائیں خدا، اور یہ روح میں اسی وقت آزاد ہو جائے خدا، تیری آگ ان کی زندگیوں پر ٹھہر جائے خدا، تیری آگ چھوئے خدا، اور تیرا پاک روح فلو کرے خدا ان کی زندگی پر، اور یہ روح سے بھر جائے خدا، تیری محنت کرتے ہیں۔ اور خدا جب یہ پاک کلام پڑھیں، یہ دعائیں کریں، یہ کتابیں پڑھیں خدا بائبل سے ریلیٹڈ، یا لوگوں کی گواہیاں سنیں، تو ان سب کے وسیلہ سے اور ان کی زندگی میں موجود حالات کے وسیلہ سے تو اپنی ذات کو ان پر ظاہر کر دینا خدا۔ اور خدا جتنے لوگ خدا کسی بھی میڈیم سے میری آواز سن رہے ہیں، یوٹیوب پر یا فیس بک پر خدا، واٹس ایپ پر خدا، ان سب پر خدا تو اپنی ذات کو ظاہر کر دینا خدا، تیرا پاک روح ان پر انڈیلا جائے خدا، اور خدا وہ رہائی پائیں خدا، وہ شفا پائیں خدا، ہر طرح کی بیماریوں سے شفا پائیں خدا۔ تیری منت کرتے ہیں خدا، اور زندگی ان کے اندر پھوٹ نکلے اس کلام کی قدرت کے وسیلے سے، تیری تمجید کرتے ہیں۔ ہم یہ دعا یسوع کے نام سے مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔